الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو 3 طلاق کا شرعی حل اس موضوع کی مناسبت سے چند مسائل بیان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ خلا کا بھی بیان کریں گے۔ خلا کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں خلا کسے کہتے ہیں؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کے معاملات میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو طلاق دی نہیں، اور عورت کہتی ہے کہ نہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں کیا مسئلہ ہے کہ اس کا حل کیسے ہو؟ کہ مرد تو کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور عورت کہتی ہے کہ طلاق میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے۔ تو اسی کے متعلق ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پر ایک معتبر شخص کو گواہ بھی بنائے، یعنی عورت یہ دعویٰ بھی کرے کہ شوہر نے اس کو طلاق دی ہے اور ایک معتبر شخص کو گواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کو قسم دی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہوگا اس طرح سے کہ اس کے خاوند کو قسم دی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو اس گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی۔ اگر وہ مرد قسم کھا لے تو گواہ کی جو گواہی وہ بھی باطل ہو جائے گی، اور اگر وہ شوہر یعنی وہ قسم نہ کھائے تو اس کا قسم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے مثل ہو جائے گا اور طلاق مؤثر ہو جائے گی، یعنی اثر کرنے والی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر شوہر قسم کھا لے اللہ کی کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو عورت کی جو ساتھ جو گواہ تھا، جو گواہی دے رہا تھا کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اس کی گواہی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر مرد قسم نہیں کھاتا ہے تو پھر یہ دوسرے گواہ کے مثل ہو جائے گا، یعنی ایک گواہ تو پہلے سے تھا اور دوسرا گواہ اس کی قسم نہ کھانا ہو جائے گا اور اس پر طلاق ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے مسئلے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دوں۔ اب ہم چلتے ہیں خلا کی طرف۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو حدیث تھی جو میں نے وہی بیان کی ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2038۔ بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کسی صورت رہنے کو تیار نہ ہو اور ہر صورت شوہر سے علیحدگی چاہتی ہو اور شوہر بیوی کو طلاق دینے پر راضی نہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت اپنا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرے گی۔ تو قاضی اس عورت سے کہے گا کہ اپنا حق مہر یا مال وغیرہ جو تو نے اپنے شوہر سے لیا ہے وہ واپس کر، اور اس پر اگر وہ تیار ہو جائے گی تو قاضی اس کے نکاح کو پھر فسخ کر دے گا۔ تو اس صورت کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ اس میں طلاق خاوند کی طرف سے ہوتی ہے اور خلا کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے،
اور خلا کے بعد عدت صرف ایک حیض ہوتی ہے، کیونکہ یہ فسخ نکاح ہے، یعنی توڑنا، منسوخ کرنا، باطل کر دینا۔ اور خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے، یعنی بعد عدت خاوند اپنی بیوی کی رضامندی سے نیا نکاح کر سکتا ہے اور دوبارہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ اور جس طرح سے طلاق دینا مرد کا حق ہے، اسی طرح خلا کا مطالبہ کرنا عورت کا حق ہے۔ اس میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے خلا میں۔ تو قاضی کہے گا کہ تم نے فلاں مال لیا تھا، وہ اس کا واپس کرو، مطلب عورت کو جو اس نے اپنے شوہر سے مال لیا ہے، اور مرد اس مال کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرا فلاں باغ ہے، فلاں کھیت ہے، میں نے تجھ کو مکان دیا تھا، فلاں پیسہ دیا، تو اتنا مجھے واپس کر۔ تو مطلب ایک سمجھوتا ہوتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں، اور میرا جو مہر تھا، اگر شوہر چاہے تو اس سے اپنے جو اس کو مہر دیا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے، اس کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا مہر اتنا میں نے تجھے دیا تو وہ مجھے واپس کر، فلاں چیز میں نے دی مجھے واپس کر۔ اب قاضی کے درمیان یہ ساری بات چیت ہوتی ہے دونوں کے درمیان، پھر ان میں آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ والا مال دے دیتے ہیں، یہ والا نہیں دیتے ہیں، فلاں چیز دے دیتے ہیں، فلاں چیز نہیں دیتے ہیں۔ پھر جب سمجھوتا ہوتا ہے اس کے بعد قاضی اس کو نکاح کو فسخ کر دیتا ہے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اس طرح کے سمجھوتے کے بعد جو طلاق ہوتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرف سے بیوی کچھ مال دیتی ہے اس کے عوض، طلاق کے عوض شوہر کو، وہ مال جو شوہر سے لیا ہے، اپنا نجی مال نہیں، وہ مال جو شوہر سے اس کو ملا تھا، وہ مال اس کو دینا پڑتا ہے طلاق کے عوض۔ پھر دونوں میں سمجھوتا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ خلا اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے جب تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ رشتہ زوجیت برقرار نہیں رہ سکتا ہمارے درمیان اب، اور ہم اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ہم دونوں کے اوپر، وہ اس حدود کو ہم قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس صورت ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یہ خلا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں آیا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک مرد، یعنی منصف مرد کے خاندان سے، یعنی ایک فیصلہ کرنے والا کوئی منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف، یعنی دونوں، اب ایک مرد کی طرف سے منصف ہو گیا فیصلہ کرنے والا اور ایک عورت کی طرف سے منصف ہو گیا، تو اب دونوں منصف کا کام کیا رہے گا؟ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35، یعنی کہ مرد و عورت کی طرف سے ایک ایک شخص دونوں میاں بیوی میں صلح کرانے کی غرض سے بیٹھیں گے، اور دونوں میاں بیوی میں صلح کرانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ پھر کسی طرح ان دونوں میں صلح ہو جائے، ان کے درمیان جو حائل نا اتفاقی و ناراضگی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ ان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے۔ اگر صلح اور موافقت کی کوئی صورت نہ بنے تو دونوں پنچ منصف ان دونوں میں علیحدگی کا فیصلہ دے سکتے ہیں اور ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ حالانکہ خلا کے بدلے خاوند اپنا مال واپس لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ
یعنی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں ثابت پر دین یا خلق یعنی عادت کی برائی سے غصہ و ناراض نہیں ہوں، یعنی ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ ان کے اخلاق اچھا نہیں، ان کی عادتیں اچھی نہیں، ان کی خصلتیں اچھی نہیں، ایسا نہیں، میں اس وجہ سے ناراض نہیں ہوں، نہ ان سے غصہ ہوں، لیکن میں سخت قباحت محسوس کرتی ہوں کہ مسلمان ہو کر میں شوہر کی ناشکری کروں، میں کیا کروں، وہ مجھے ہر حال میں ناپسند ہے، یعنی بیوی کو اپنا شوہر پسند ہی نہیں تھا، اور شوہر میں کوئی خرابی نہیں تھی، اپنی عادت سے بھی بہتر تھے، اپنے خلق میں بہتر تھے، تو ہر معاملے میں بہتر تھے، لیکن کیا ہے ان کو صرف اپنا شوہر پسند نہیں تھا، تو میں کیا کروں، مجھے وہ ہر حال میں ناپسند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا باغ لے لو اور اس کو یعنی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو، یعنی ان میں ایک سمجھوتا کرا دیا گیا کہ تو اپنا اس سے باغ لے لو، اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دو، یہ خلا ہے۔ اور یہ حدیث نسائی کی حدیث نمبر 3495، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 2056، بخاری کی حدیث نمبر 5273، ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2227، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 14838، اور ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 4280۔ اب خلا لینے والی عورت کو کیا نان و نفقہ دوران عدت مرد پر لازم ہوگا یا نہیں، اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس حوالے سے حضرت ابراہیم، حضرت شعبی، حضرت حماد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ خلا لینے والی عورت کو رہائش و نفقہ ملے گا، کیونکہ اگر عورت چاہے تو دوران عدت میں اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی اس کو نان و نفقہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت عطا، حضرت قاسم، حضرت حماد، حضرت زہری، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خلا لینے والی عورت کو نفقہ ملے گا، البتہ اگر اس نے نہ لینے کی شرط کو قبول کر لیا تو پھر نہیں ملے گا۔ یہ دونوں ابن ابی شیبہ کی حدیث ہیں، پہلی حدیث 18811 اور دوسری حدیث تھی 19003۔ جیسا کہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ مطلقہ غیر مدخولہ کی عدت کیا ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی خلوت صحیحہ کرو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں کہ تم اسے شمار کرنے لگو، یعنی کہ خلوت صحیحہ سے قبل یعنی عورت اور مرد کے درمیان کسی طرح کا صحبت کا رشتہ قائم نہ ہو، ان کے ساتھ وطی وغیرہ مباشرت نہ ہو، اور اس سے پہلے طلاق ہو جائے، یعنی غیر مدخولہ۔ حالانکہ ایسے مسئلے کم آتے ہیں نظر میں، لیکن پھر بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دوں۔ تو ان کی کوئی عدت نہیں ہوگی، یعنی مطلقہ غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دخول سے پہلے جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے لیے صرف آدھا مہر ہے اور اس پر عدت نہیں۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر اس کا ہے 15443۔ اب اگلا ایک سوال کہ مطلقہ اپنی عدت کہاں گزارے، یعنی طلاق یافتہ عورت اپنی عدت کہاں گزارے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم ان متعلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو۔ یہ بھی سورہ طلاق کی آیت نمبر 6۔ اگلا سوال کہ بیوہ اپنی عدت کہاں گزارے؟ جیسے مطلقہ کا معاملہ تھا کہ وہ اپنی عدت کہاں گزارے، اسی طرح سے بیوہ اپنی عدت کہاں گزارے؟ تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240۔ یعنی مذکورہ آیت کریمہ کا اشارہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی بیوہ اپنی 4 ماہ 10 دن کی عدت اسی گھر میں پوری کرے جہاں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ البتہ بیوہ اگر اپنی مرضی سے اپنے خاوند کے گھر سے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہے تو جا سکتی ہے، یعنی بیوہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے عدت گزارے، چاہے تو اپنے خاوند کے گھر، چاہے اپنے مائکے میں یا کسی رشتہ دار کے یہاں عدت گزارنے کا حق رکھتی ہے۔ حضرت فریہ بنت مالک سے مروی ہے کہ میرا خاوند اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے نکلا، علاقہ قدوم کے کنارے یعنی مدینہ منورہ سے 6 میل دور ایک جگہ، ان کو پایا لیکن غلاموں نے انہیں مار ڈالا۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خاوند کی موت کی اطلاع آئی اور میں دوسرے گھر میں ہوں جو دور ہے میرے اور میرے بھائیوں کے گھر سے، اور میرے خاوند نے کچھ ورثہ یعنی مرنے والے کا مال نہیں چھوڑا کہ جس کو خرچ کروں یا اس کا وارث بنوں، نہ ہی میرا کوئی ذاتی گھر ہے۔ اب اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں رشتہ داروں اور بھائیوں کے گھر چلی جاؤں، یہ مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس سے مجھے سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی گھر میں رہ جہاں تیرے خاوند کی مرنے کی خبر آئی ہے، یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی مدت پوری ہو جائے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 2031، ترمذی کی حدیث نمبر 1204، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2300، بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 15497، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 19188، ابن حبان کی حدیث نمبر 4292، دارمی سنن کی حدیث نمبر 2333، اور مشکات کی حدیث نمبر 31887۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے، اسی گھر میں، لیکن جب شرعی عذر ہو تو اپنے گھر سے وہ منتقل بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی نکلنے کا بھی اس کو حق ہے، وہ نکل سکتی ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، چاہے تو اپنے جہاں خاوند اس کا فوت ہوا وہاں رہ سکتی ہے، چاہے تو وہ اپنے کسی اور گھر میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا عذر دوران عدت حائل ہو تو بیوہ عورت اس مکان سے منتقل ہو سکتی ہے۔ مثلا میاں بیوی کرائے کے مکان میں رہتے تھے، خاوند کی وفات کے بعد آمدنی کے ذرائع محدود ہو گئے، یا مکان مالک نے مکان خالی کرا لیا، یا مکان میں عزیز و قارب نے اتنا تنگ کیا کہ وہاں ایام عدت گزارنا مشکل ہو جائے تو وہ کسی دوسرے مکان میں عدت گزار سکتی ہے۔ اگلا سوال
مطلقہ کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کس کے پاس رہے، یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ مرد کہتا ہے کہ بچہ میرے پاس رہے گا، عورت کہتی ہے کہ بچہ میرے پاس رہے گا۔ جب دونوں کے درمیان طلاق حائل ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد تو یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے، کون اس کا حقدار ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام عاصم کو فریق بنا کر حضرت عاصم کی پرورش کا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا، تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بچہ حضرت ام عاصم یعنی عاصم کی ماں کے پاس رہے گا جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور جب تک شادی نہ کر لے، اور فرمایا ماں بچے پر زیادہ مہربان اور رحم کرنے والی اور نرم دل اور شفقت کرنے والی ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کا جو حق ہے طلاق کے بعد وہ حق عورت کا زیادہ ہے، تو بچہ عورت کے پاس رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بچہ عورت کے پاس ہے، عورت کے پاس رہے گا۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 19455۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا، میرا پیٹ اس کے لیے برتن ہے، میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ ہے، اور میرا دامن اس کے لیے پناہ گاہ رہا ہے، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ نکاح نہ کر لے، جب تک کہ تو دوسرا نکاح نہیں کر لے تب تک تو اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2276۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔